بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غزوہ احد کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ام عمارہ اور حضرت ابو دجانہ کی جانثاری کا تذکرہ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیر اندازی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کر رہے تھے۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں کمان کی مضبوط ڈوری رہ گئی تھی۔ حضرت سعد نے کمان کی ڈوری باندھنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لی، مگر اب وہ ڈوری چھوٹی ہو چکی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ڈوری چھوٹی ہو گئی ہے، یہ بند نہیں ہو سکتی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھینچو، یہ پوری ہو جائے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اسے کھینچا کہ وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ کمان کے دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دیے اور اس پر گرہ لگا دی۔ دوستو، یاد رہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ موجود تھے وہ دشمن کے سامنے زبردست جنگ لڑ رہے تھے۔ یہ سب بہترین تیر انداز تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے سعد، تیر اندازی کرتے جاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ایک ایسا تیر بھی ملا جس کے سرے پر پھل یعنی دھار والی نوک نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ تیر بے نوک ہے تو فرمایا، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیرا تیر ہے، اسے دشمن کے سینے میں کارگر کر دے۔ ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار فرما رہے تھے، اے سعد، تیر چلاتے رہو۔ دوستو، حضرت سعد کی دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا، آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے زندگی بھر کبھی کوئی لقمہ منہ میں نہیں رکھا جب تک یہ نہ جان لوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یعنی ہمیشہ حلال کھایا ہے۔ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، جس کا کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو اور لباس حرام ہو، اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تیر پر حضرت سعد سے فرماتے تھے، تیر اندازی کرتے رہو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جملہ، میرے ماں باپ تم پر قربان، حضرت سعد کے علاوہ کسی اور کے لیے کہتے نہیں سنا۔ حضرت سعد نسب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں لگتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ سعد میرے ماموں ہیں، کوئی مجھے اس جیسا ماموں تو دکھائے۔ حضرت سعد ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والوں میں شامل تھے۔ دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح شدید زخمی ہو رہے تھے، حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرے قریب لاؤ۔ ان کی خوش نصیبی دیکھیے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے قریب لٹا دیا گیا۔ انہوں نے اپنا چہرہ اور رخسار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ کتنی مبارک موت تھی۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے ابن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ابن کمیہ نے سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ حضرت مصعب شکل و صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے۔ جب اس نے انہیں شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کر کہہ دیا، میں نے محمد کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ اس نے حضرت مصعب کو شہید کیا تھا۔ قربان جائیں صحابہ کرام کی ان وفاداریوں پر
جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو نورانی فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔